بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کا سلسلہ جاری ہے۔ رکو نمبر 10۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ جو لوگ جھوٹی اور گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی دراصل ظالم ہیں۔ تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی ہے وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ اس میں جو داخل ہوا وہ مامون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو معلوم ہونا چاہیے اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ سورہ آل عمران رکن نمبر 11۔ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ نے تم پر احسان کیا جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور دوزخ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی اور واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی اس روز سخت سزا پائیں گے۔ سورہ آل عمران رکو نمبر 12۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب دنیا میں بہترین گروہ وہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اہل کتاب تمہارے مخالف ہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ وہ اللہ کے غضب میں گھرے ہوئے ہیں، ان پر ذلت کی مار پڑی ہوئی ہے، محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے۔ مگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں۔ کچھ لوگ راہ راست پر ہیں، ایمان رکھتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائیوں کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ اے اہل ایمان، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چونکتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکل پڑتا ہے، اور کچھ سینوں میں ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ اس سے شدید تر ہے۔ سورہ آل عمران رکو نمبر 13۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صبح سویرے احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے مامور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور باخبر ہے۔ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہی اللہ جنگ بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے جب کہ اس وقت تم بہت کمزور تھے۔ اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اس لیے بتا دی گئی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اللہ یہ مدد اس لیے کرے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ سورہ آل عمران رکو نمبر 14۔ اے اہل ایمان، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، امید کے فلاح پاؤ گے۔ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور ان جنتوں کی طرف
جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، اور وہ بنائی گئی ہیں متقیوں کے لیے۔ متقی وہ ہیں: نمبر 1، بدحال ہوں یا خوشحال، ہر حال میں مال خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2، غصے کو پی جاتے ہیں۔ نمبر 3، دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، کوئی گناہ اور فحش کا کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو معاً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ نمبر 5، کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنے رب کے پاس اجر اور جنت ہے۔ جنگ احد میں اگر تمہیں شکست ہوئی ہے تو فریق مخالف کو بھی اس سے پہلے چوٹ لگ چکی ہے۔ ہم نے یہ اس لیے کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان کو چھانٹ لینا چاہتے تھے، اس لیے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران رکو نمبر 15۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں ہی سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا تو آخرت کا ثواب پائے گا۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ اللہ کی راہ میں مصیبتیں ان پر آ پڑیں، ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، نہ کمزوری دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ اللہ ایسے صابروں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران رکو نمبر 16۔ جنگ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ابتدا میں اللہ کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی تم نے مال غنیمت دیکھا اور اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو لوٹنا شروع کیا۔ سورہ آل عمران رکو نمبر 16۔ جنگ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ابتدا میں اللہ کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی تم نے مال غنیمت دیکھا اور اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہے اس کو لوٹنا شروع کیا۔ اس کے لیے تم میں سے چند افراد دنیا کے طالب تھے، تو اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا۔ جب رسول تمہیں پکار رہا تھا اور تمہیں کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا تک ہوش نہیں تھا تو اللہ نے اس موقع پر تم کو رنج پر رنج دیے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ مصیبت پر ملعول نہ ہونا چاہیے۔ ایک گروہ جنگ میں اموات کی کثرت پر طرح طرح کے گمان کرتا رہا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ اہل ایمان کی اس وقت جو کمزوریاں تھیں اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ سورہ آل عمران رکو نمبر 18۔ رکو نمبر 17۔ جن کے عزیز و اقارب جنگ میں مارے گئے ان کے رشتہ دار کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ، اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے قصور معاف کیجئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے اور ان کو مشوروں میں شریک رکھیے۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ احد میں جو نقصان تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے ہی تھا، اسی لیے کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہیں اور منافق کون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں،
اور وہ خوش خرم ہیں۔ سورہ آل عمران رکو نمبر 18۔ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا، لہٰذا تم آئندہ انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ جو لوگ کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے۔ جن لوگوں نے بخل کرتے ہوئے مال کو جمع کیا، قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ سورہ آل عمران رکو نمبر 19۔ اہل کتاب کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی، یہ باتیں ہم لکھ لیں گے اور عذاب جہنم کا مزہ چکائیں گے۔ وہ رسول سے کہتے ہیں کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں گے جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، حالانکہ وہ کھلی کھلی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتابیں لائے تھے۔ یہ دنیا تو محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان حالات میں صبر و تقوی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ سورہ آل عمران رکو نمبر 20۔ آسمانوں کی پیدائش میں، رات دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار، یہ سب تو نے عبث نہیں بنایا، پس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ہم نے اس کی دعوت قبول کی۔ اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، ہم سے برائیوں کو دور کر، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا، میں تم میں سے کسی کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمانوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ الحمدللہ، سورۃ آل عمران مکمل ہوا۔ سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکو نمبر 1۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت دنیا میں پھیلائے۔ نمبر 1، اس اللہ سے ڈرو اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ نمبر 2، یتیموں کے مال انہیں واپس دے دو، ان کے اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو اور نہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ۔ نمبر 3، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 اور 4 سے نکاح کر لو۔ اگر تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ نمبر 4، عورتوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ نمبر 5، اپنے مال کو نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ نمبر 6، یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو گواہوں کی موجودگی میں ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے، اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں اور وہ ضرور جہنم میں جائیں گے۔ الحمدللہ، چوتھا پارہ مکمل ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔